تو ذکر کے بارے میں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، اس میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ ہاں، جذبہ پیدا ہو، جذبات پیدا ہو، کیونکہ حضور کی بات بہت بڑی ہے۔ تو یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے، ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے۔ یعنی جو ذکر اللہ میں ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر اللہ نہیں کرتا ہے اس کی مثال تو مردے کی لیں گے۔ زندہ اور مردہ ایک نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں، زندہ کمال والا ہوتا ہے، مردہ بیکار ہو جاتا ہے نا۔ تو مردہ تو ختم ہو گیا، اس کو تو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو تو ہٹا دیا جاتا ہے نا۔ تو ذکر اگر کرتے رہیں گے آپ تو آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ بات سمجھ میں؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ ذکر جاری ہے، زندگی جاری ہے، ذکر ختم تو زندگی ختم۔ بات سمجھ میں؟ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا میرے ساتھ خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ میں اگر ذکر کو جاؤں گا تو میرا یہ کام اللہ تعالیٰ اس ذکر کے وسیلے سے، میرے اس ذکر کو جانے کے وسیلے سے حل ہو جائے گا۔ اب ضرور حل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، حضور کی بات ہے۔ بات سمجھ میں؟ میری بات نہیں تھی، میں نے تھوڑی دیر آگے کہا کہ نیت کر لو، اللہ تعالیٰ آئندہ محسن آنے کا حضور فرما رہے ہیں۔ تو ہم جو کچھ بھی ہم اللہ سے جیسا ہم ارادہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب میں ذکر کرتا ہوں، جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے، یعنی ذکر خفی آہستہ، تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے، یعنی ذکر جلی کرے، تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اب اس وقت ہم اللہ کی یاد جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، اب اس وقت اللہ تعالی ہمارا ذکر بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ وہ کیسا اب کون اٹھتے بڑے کیا معنی با حضور کا قول، حضور کے قول سے تو اللہ کو مانے آنا، ہاں وہ ایک ہی مان لوں گا یہ چھوڑ دوں گا تو کیسا ہوں گا؟ سو مانا تو پورا مان، سمجھ میں آیا؟ یہ سرکار ہی فرمائے سو، جو سرکار اللہ ایک ہے بولے وہ سرکار یہ بھی بول رہی سو، دوسرے نہیں۔ جو ذات اللہ ایک ہے بول کو لا الہ الا اللہ پڑھ کو تمہیں فخر کرتے ہیں، وہی ذات یہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ جماعت کے ساتھ اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو میں بہتر جماعت میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے، یعنی اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ سے ایک بالشت
اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. پھر فرماتا ہے اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے، ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. پھر فرمایا اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. بات سمجھ میں؟ اللہ نہ دوڑتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، تمہاری زبان میں سمجھاتا ہے. جس طرح بچے کو ممو ممو بولتے نا، معلوم ممو کھا لیا کا با، ممو کھا لیا کا نہیں، ممو کچھ لوگ ممو ممو کھانا کھا لیا کا، کچھ کھا لیا کا با، تو ممو کھا لیا کچھ نہیں، وہ بچے کی زبان میں بات کرتے بڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے کو سمجھنے کے لیے اپنی زبان، یعنی اس کی تجلی، اس کی ذات ہم سے اتنی قریب ہوتی جاتی ہے، اس کی رحمت ہم سے قریب ہوتی جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ ذکر کا فائدہ ہے، یہ جماعت سے ذکر کرنے کا فائدہ ہے، یاد رکھو. بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. پھر ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک حلقے کے پاس آئے اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا. حضرت امیر معاویہ ایک حلقے کے پاس آئے جہاں ذکر کا حلقہ چل رہا ہے، آ کے بولے، جو ان کے زمانے میں چلا نا وہ واقعہ بولے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک حلقے کے پاس آئے، تشریف لائے اور فرمایا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کے ذکر کرنے اور اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرما کر احسان فرمایا ہے اس پر اس کا شکر بجا لانے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ صحابہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلفن کہتے ہو کہ تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہے. حلفن یعنی قسم کھا کو بولو کہ کیا صحیح تم اسی لیے بیٹھے ہو، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں صرف اسی چیز نے بٹھایا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں، ہمیں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کسی شبہ کی بنا پر حلف نہیں لیا، میں قسم اس لیے نہیں لیا کہ تمہارے اوپر مجھے کوئی شک تھا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم بھی آج جمع ہو کر بیٹھے ہیں، کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ ہم پر فخر فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہم پر ہے، اللہ اکبر، فخر فرما رہا ہے. تو یہ اور بھی سنتے جائیے، کیونکہ بہت بڑی چیز تو کیا ہے؟ حدیث ہے. حدیث ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ. ہاں بات اندر چل جاتی، میری تیری کس کی بھی نہیں جاتی، رسول کی بات ہے وہ ہٹ کر اندر چل جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں. اب ہم کیا کر لے کو بیٹھے ہیں؟ اللہ کا کرم کتنا بڑا ہے. اب ہماری تلاش میں ہیں. جب وہ کہیں ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، یہاں ذکر چل رہا ہے، یہ ہے ہمارا مقصد، ادھر آؤ. بات سمجھ میں؟
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ اکبر، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنی جماعت میں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم فخر کریں ہمارے شیخ المحترم کی، ان پر ہم فخر کریں کہ انہوں نے ہم کو ایسی ترکیب بتائی جو ان احادیثوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں، ان نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ایسی ترکیب بتائی ذکر کی کہ ہم ذکر کی مجلس بلاتے ہیں اور ذکر کی مجلس جمع کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس ذکر کی مجلس میں آتا ہے وہ اب اس کا حال دیکھیے کتنا مالا مال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور کیے گئے، یعنی کرامن و کاتبین جو ادھر اور ادھر ہیں لکھتے ہیں، کہ ان کے علاوہ فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے ہیں اور اللہ کے اہل ذکر تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ اہل ذکر کو دیکھتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر اپنے مقصود کی طرف آؤ، پھر وہ آسمان تک یعنی ان پر اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ جہاں مجلس چلتی ہے ذکر کی، یہاں سے اب آسمان تک کس کے سائے کے نیچے ہیں ہم؟ فرشتوں کے سائے، پروں کے سائے میں ہیں۔ پھر ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے مگر پوچھتا ہے فرشتوں سے۔ اللہ ان سے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب وہ آپ کی پاکی اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں گے اور بزرگی اور بڑائی اور تعریف کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں، اے رب وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے جنت کو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کی شدید طلب اور حرص کرتے، اسی میں لگ جاتے، دوسرا سب چھوڑ ڈالتے، علی یا اللہ جنت دے جنت دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ، یعنی فرشتے پھر بولتے ہیں کہ وہ آپ سے دوزخ کی پناہ مانگ رہے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ کی دوزخ سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ دوزخ دیکھے؟ نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے بولتے ان کا حال تو یہ ہوتا کہ وہ زیادہ اس دوزخ سے پناہ مانگتے، اس کے سوا دوسرا کام کچھ بھی کرتے نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں انہیں بخش دیا،
بخشش کے لیے کیا کیا کرنا ہے بابا. ہاں، اور ذکر اللہ کرو اور ذکر کی مجلس میں جمع ہو جاؤ. بخش دیا میں، کیا کر دیا. ہاں، وہ کس کو؟ وہ بھی فرشتوں کو گواہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. بنا کر کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے. اس سے بڑھ کر ابھی کیا بخشش کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور کسی کو پیٹ میں درد، کسی کو کیا کی درد. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کیا ہے جو بخشش کے لیے پکارا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں. قیامت میں کون افضل ہوں گے؟ درجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس کون ہوں گے؟ بلند کس کا درجہ ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اور کرتی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، یعنی درجے میں بلند ہوں گے. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں افضل ہیں. یہ ہے رتبہ، یہ ہے ہاں ذکر کرنے والوں کا رتبہ. بات سمجھ میں؟ ذکر کرنے والوں کا رتبہ. تو ہاں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، حالانکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، عرض کیجیے وہ کون سا عمل ہے تو ان تمام چیزوں سے بھاری ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو. تو اللہ کی یاد اتنی افضل ہے. بات سمجھ میں؟ اللہ کی یاد اتنی افضل ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اللہ کی یاد اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہیں؟ دیوانہ کہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں. ایسا کرو منافق لوگ تم نہ دیکھو یہ ریاکاری کرتا بولے چپکے کرتا ڈھونگ کرتا ہے، بولتے نہیں ہاں ڈھونگ نہ بول دینا وہ سب بولیں. کون بولیں گے؟ منافقان تم کو ریاکار بولیں گے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں یا تو دور ہے کہ تجھے پکاروں ندا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے
ساتھ ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ احادیث آپ کو سنا بھی دوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی، ریکارڈ بھی ہو جائے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ گھومنے پھرنے والے فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب وہ حلقہ ہائے ذکر کی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ ایسے گزرتے ہیں تو جہاں حلقے ذکر کا حلقہ دیکھتے ہیں فرشتوں کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر کرنے والے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں انہیں مبارک ہو، ان میں سے کوئی بھی بخشش کا پروانہ حاصل کیے بغیر نہیں لوٹ رہا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب بخش دیے گئے ہیں، یہ بخشش کے پروانے کے بغیر کوئی ایک آدمی بھی یہاں سے لوٹا نہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہی تو شکل ہے فاتحے کی۔ ہاں، فاتحہ نہیں دلانا، فاتحہ کی شکل یہی تو ہے نا، جس میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، درود بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ سمجھو با۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ہاں، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رحمان کے دائیں طرف حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید۔ یعنی رحمان کے دائیں طرف، یعنی رحمان کے قریب، رحمان کے پاس، یعنی اللہ کے قرب میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے چہروں کا نور سب لوگوں کی آنکھوں کو چندیا کر رہا ہوگا، یعنی ایسے نور والے رہیں گے، سب دیکھتے رہیں گے، تکتے رہیں گے، سب آنکھیں یہ کرتے رہیں گے، اتنا نور ان کے چہروں سے نکلتا ہوگا۔ ان کی مسندوں اور اللہ سے ان کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر! ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہید بھی رشک کریں گے۔ کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ تک فرمایا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مختلف قبیلوں سے آ کر اکٹھے ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مجلس میں جمع ہوا کرتے تھے۔ کہاں سے بھائی آئے آپ؟ یہاں سب بھی بیٹھے نولا کہاں سے بھائی آئے؟ کہاں سے کی ادھر سے جو آ کے اکٹھا ہو کر لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کائی کے واسطے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کائی کو ہے؟ اللہ کے لیے جمع ہوا، اور اللہ کے ذکر کے لیے خوبصورت الفاظ کا اس طرح انتخاب کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا اچھی کھجور کا انتخاب کرتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب ابھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمیں میرے شیخ المحترم کے وسیلے سے اللہ کی ذات کا ذکر، اللہ کے صفات کا ذکر، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر ان کی بتائی ہوئی احادیثیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اور اس حدیث کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ بہت بڑی بات سامنے آ گئی۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عظمت و جلالت کی وجہ سے باہم محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ یعنی آپس میں اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے جیسا محبت کرتے ہیں، پہچانتے بھی نہیں جانتے بھی نہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں، مگر آپ لوگ آ کر ذکر کی مجلس میں جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کے ہمارے اندر بھائی چارگی آ گئی ہے، محبت آ گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کو نور کے ممبر بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر تشریف لے گئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا وہ جو ہر وقت میرا ذکر رہتا ہے، یعنی میرے ذکر میں رہتا ہے اور مجھے بھولتا ہی نہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، یعنی ان کی دعا دھکارتا نہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ وہ کون 3 قسم کے لوگ؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، مظلوم اور عادل حکمران۔ یہ 3 لوگ جو ہیں نا، یعنی زیادہ سے زیادہ جو اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جو مظلوم ہوتا ہے یعنی ظلم کرتے ہیں تو لوگ وہ کبھی انہیں کر نہیں سکتا، ظلم سہتا ہے، اسے بولتے ہیں مظلوم وہ، اور عادل حکمران یعنی بادشاہت کے باوجود انصاف پسند جو حکمران ہے، یہ تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتا؟ رد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ یعنی مجلس ذکر جو چلاتے ہیں نا اسے کیا ہے، اس کی غنیمت کیا ہے، اس کے عوض کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس ذکر کی غنیمت جنت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جہاد کرتے ہیں تو جو مال آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ جنت ہے۔ بس سمجھ میں، اس کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آسمان والے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہم کڑ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے، تو اس طرح فرشتے جب زمین کی طرف نظر کرتے ہیں، جس جگہ میں جس مقام میں ذکر ہوتے رہتے ہیں وہ گھر اسی طرح ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو اگر چمکدار بنانا ہے تو انہوں مجلس ذکر منعقد کرو۔ سمجھ میں یہاں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگی والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد میں مجالس ذکر منعقد کرنے والے، یعنی مسجدوں میں ذکر کے لیے مجلس جمانے والے کون ہوں گے؟ وہ بہت بزرگ ہوں گے، ان کو بزرگیت ملی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مل جل کے بیٹھ کے اس کی یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے،
یعنی ایک فرشتہ آواز دیتا ہے آسمان سے، منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ اللہ، ہاں 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 ہاں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرعی احکام میری استطاعت سے بڑھ گئے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ شرعی یعنی شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، میری استطاعت سے بڑھ گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں ان پر ثابت قدم رہوں۔ ایک چھوٹا کہتے بھی بتاؤ یا رسول اللہ، میں اس پر میں کھڑ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو ذکر کرنے والے کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا یہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے ہیں احادیثیں، بس الحمدللہ ایک حدیث بھی کافی ہے ایمان والے کے لیے۔ کئی حدیثیں بھی کافی نہیں ہوتی بے ایمان کے لیے، ایک حدیث بھی کافی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو میں چاہا کہ کچھ احادیثیں آپ لوگوں کے کو سنا دوں تاکہ لوگ پریشان نہیں ہونا نہ ہو کہ کیا بھائی ہمیں بیکارات اس نہیں، بہت کچھ مل رہا ہے یہاں، تو اللہ تعالیٰ کی قرب مل رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ تو میں اب اس وقت نماز ظہر کے لیے وقفہ لیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب